یا اللہ، کہتے کہ کسی بالغ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو میرے عزیز مسئلہ سمجھیں کہ ایک صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں یہی متفق علیہ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ولی نہ ہو، ولی سے مراد باپ ہے، باپ نہیں ہے، چاچا ہے، بڑا بھائی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے اولیاء کو بھی یہ مجبور کیا ہے کہ تم لڑکی کی رضامندی بھی پوچھو۔ یہ نہیں ہے کہ تم ولی کی حیثیت میں نکاح کر دو، لڑکی کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ میرا کس سے نکاح ہو رہا۔ لڑکی کی رضامندی بھی دیکھو، اس کو بتلاؤ۔ یہ جو کہتی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا نکاح ولی کے بغیر کسی لڑکی نے کر لیا تو اب یہ اس کا زنا شمار ہوگا، اس پر حد جاری ہوگی یا نکاح ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں اس میں حد تو نہیں ہوگی کہ نکاح تو اس نے کیا ہے نا، کوئی غلطی کی ہے، ایک حدیث کی مخالفت کی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو بھی تو اللہ نے عقل دیا، بلوغ دیا، اسے خود قبول کیا ہے، لہذا اس کو حد نہ مارو، لیکن کہو کہ نکاح ختم کرے، ولی کے منشے سے دوبارہ کرے۔ لیکن حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ کہتے ہیں کہ بالکل ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ زنا ہوگا، اگر کوئی ایسا کرے اس کو رجم کر دو۔ تو اس لیے بہرحال کوشش یہی کریں کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کریں۔ اچھا، اب ایک اور مشکل صورت ہے کہ ولی لڑکی کا نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ پرنسپل ہے، لیکچرر ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے، ماں باپ کو گھر بیٹھے پیسے مل رہے ہیں، وہ کہتے شادی ہو گئی، یہ تو گئی نا، یہ تو سونے کی چڑیا اڑ گئی۔ اس لیے وہ روڑے اٹکاتے ہیں۔ اس میں اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ قاضی کو جا کے درخواست دے، قاضی اس کا ولی بن کے اس کا نکاح کر دے۔ اگر ایک ملک میں آپ مثلا انڈیا میں رہتے ہیں، وہاں قاضی تو ہے نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لڑکی کسی مدرسے کے محتمم یا عالم کو جا کے درخواست دے، وہ عالم ایک کمیٹی بنا لے گا، اس کے بعد اس کی بات سن کے اجازت دے دے۔ اللہ کسی کو روکتے نہیں ہے، چونکہ اگر نکاح روکو گے تو پھر تو زنا ہوگا نا۔ لیکن میری بیٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ تم جب شادی چاہتی ہو نا، تم دل سے سوچتی ہو، ماں باپ عقل سے سوچتے ہیں۔ عورت کا بس دل آ گیا، وہ ٹھیک ہے جی میں نے کسی سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی، میں فلاں ہو جاؤں گی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دل سے سوچ رہی ہے، عقل تو استعمال ہی نہیں کر رہی نا۔ اور ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرد کو جو اللہ نے عقل دیا ہے نا، وہ دماغ سے لے کر ناف تک ہوتا ہے، اور عورت کا جو عقل ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے۔ اس کا عقل اوپر ہوتا ہی نہیں، اس کا نیچے کا مسئلہ کسی سے سیٹ ہو جائے بس کام بن گیا، چونکہ اس کا عقل ہے ہی ناف سے لے کر پاؤں تک۔ مرد کا جو ہے سر سے وہ سوچتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، یہ جہاں میں نکاح کر رہا ہوں یہ لڑکا کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، کس قوم سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، ان کے باقی بھائیوں کا رویہ کیسے ہے،
ان کے ماں باپ کا گھر میں بہو کے ساتھ رویہ تو وہ سوچتے ہیں، وہ ساری تحقیق کرتے ہیں، لڑکی تو اندھا دھند فیصلہ کرتی ہے نا، تو اس لیے بغیر ولی کے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ میرے ابو کے بڑے بھائی کے بیٹے کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ کس کی؟ یہ تو لکھو نا، کس کی شادی ہو سکتی ہے؟ بہرحال آپ کے ابو کے بھائی ہیں، اس کی بیٹی جو ہے وہ اگر آپ کا بھتیجا بنے گا ہو سکتی ہے، لیکن بار مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال۔ بہتان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یاد رکھو، ایک ہے غیبت، کسی کے پس پشت ایسی بات کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ عیب اس میں ہو بھی، یہ غیبت ہے۔ بہتان یہ ہے کہ اس میں عیب بھی نہ ہو اور تم گھڑ دو، جیسے کہ بی بی عائشہ کے مسئلے میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے جب یہ سنا کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو واقعہ ہی نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ بہتان وہ ہوتا ہے جس کا وجود ہی نہ ہو اور لگا دیا جائے۔ غیبت وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے مثلا شراب نوشی کرتا ہے، آپ نے کہا یار یہ شرابی ہے، تو یہ بھی غیبت ہے، اس کو جا کے نصیحت کرو، اس کے پس پشت نہ کہو۔ کہتے ہیں جی آپ کا بیان بند ہو گیا، اللہ عالم بھی پتہ نہیں کب کی باتیں آپ کر رہے ہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ سنت یہ ہے کہ جب رخصتی ہو جائے، بیوی اپنے خاوند کے گھر میں چلی جائے اور میاں بیوی مل بھی لیں، اس کے بعد جب چاہیں کرنا، ایک دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، پہلے نہیں، پہلے ولیمہ نہیں ہوتا۔ اگر کریں گے وہ خلاف سنت ہے، وہ سمجھیں ایک دعوت ہے، ولیمہ نہیں ہے۔ اگر داڑھی آدمی کی کہیں سے بڑی ہے کہ جو ٹھیک کرا سکتا ہے، خوبصورت بناؤ داڑھی کو، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو یا بال رکھو تو ان کی حفاظت کرو، ان کو کنگھی دو، ان کو تیل لگاؤ تاکہ خوبصورت لگے، یہ تو نہیں ہے نعوذ باللہ وہ برے لگے اور لوگوں کو نفرت ہو۔ کہتے ہیں جی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت عمر کا رتبہ حضرت علی سے بڑا، یہ تو متفق اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے۔ ایسا کوئی ایک واقعہ ہے؟ حضرت عمر کی تو موافقات ہیں اللہ کے عرش سے، اور پھر یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد فضیلت الشیخین ابی بکر اور عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ تو پوری امت کا فیصلہ ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اور پھر حضرت علی حضرت عمر کے وزیر رہے، حضرت عمر تو حضرت علی کے وزیر نہیں رہے، خلافت میں ان کے تابع رہے۔ 12 امام کہاں سے نکالے؟ جن نے نکالے ان سے پوچھو۔ یہ 12 امام جو ہے نا تو شیعہ نے بنائے ہوئے ہیں نا، تو ان سے پوچھو کہ وہ امام ہیں کہاں، کس مسجد کے امام ہیں؟ بھئی آخر امام جو ہے یا فقہ کا امام ہوگا یا حدیث کا ہوگا یا کسی مسجد کا ہوگا، یہ تو بتائیں نا یہ 12 کہاں ہیں؟ اگر فقہ کے امام ہیں تو کون سی کتاب ہے ان کی فقہ کی؟ حدیث کے ہیں تو ان کی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ اور اگر وہ کسی ملک کے امام یا خلیفہ رہے ہیں تو بتائیں کس ملک کے امام رہے ہیں؟ یہ تو بس جن نے بنایا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے، انہوں نے کہا یہی ہمارے ہیں۔ دیکھو نا جب آدمی بنانا چاہے نا، ایک عورت تھی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، انا للہ و انا۔ آج کل بھی یہی ہے، آج کل ماشاءاللہ عورتیں جمعہ کا خطبہ پڑھا رہی ہیں، نمازیں پڑھا رہی ہیں، امام بنی ہوئی ہیں، مرد پیچھے کھڑے ہیں۔
یہ فتنے ہر دور میں ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، علماء کو پتہ لگا تو سارے وفد بنا کے اس کے پاس گئے کہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے؟ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہوں نے کہا مولانا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی یعنی مرد نہیں، لا نبیت بعدی تو نہیں کہا کہ عورت بھی نہیں ہوگی۔ تو اب بات بنانی ہو تو سب بنا دیتے ہیں، ہر باطل کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھا کریں کہ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے۔ اب ہندو بھی کہتے تھے او یار تم بھی تو جا کے پتھر کے گھر کو سیدھے کرتے ہو، پتھر کو بوسے دیتے ہو، اگر ہم پتھر کے بھگوان کو پوجتے ہیں تو ہمارا فرق کیا ہے؟ ہندو کہتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک اللہ نے حکم دیا ہم نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی، اس کعبے کی طرف نہیں پڑھی۔ معنی یہ ہے کہ ہم کسی پتھر کے تابع نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور یہ بھی حکم اللہ کا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ، چہرہ رخ کرو۔ ہم سجدہ خدا کو کرتے ہیں، پتھر کے گھر کو نہیں کرتے۔ میرے بہن کے لڑکے کو کسی جادوگر نے کہا ہے کہ تجھ کو تیرے ماں باپ سے توڑ دوں گا، میاں بہرحال سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، اور اس لڑکے سے کہو کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے، انشاءاللہ کوئی جادو وادو نہیں ہوگا۔ کلاب آپ کے دادے تھے، قصی ابن کلاب ابن مرہ، وہ دادے کا نام تھا۔ اس زمانے میں یہ نام رکھے جاتے، کلب، کلاب، کلیب، بنو کلاب، بڑے بڑے قبیلے تھے، اور وہ یہ اس لیے رکھتے تھے کہ جن کے دروازے پہ کتے زیادہ ہوں گے تو مال بھی تو زیادہ ہوگا نا، یہ ہمیں سرداری کی علامت ہے۔ تمہاری طرح نہیں تھے کہ کتے کو پپو بنا کے پیار کرتے رہتے تھے، ہم تو ماشاءاللہ کتوں کے بغیر سو نہیں سکتے، نیند نہیں آتی، آرام نہیں آتا۔ اللہ نے جن کے مقدر میں زندگی میں ہی کتے لکھے، پتہ نہیں قبر حشر میں کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ یہ نجس العین ہے، اس کو ہاتھ لگے، اس کے ساتھ لیٹ جائیں، اس کے ساتھ کپڑے لگیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، اس کو پھر انہی پہ ہاتھوں سے نعوذ باللہ کھانا بھی کھائیں، تو کیا زندگی ہے؟ بیت الخلاء اگر دور ہے، پانی نہیں ہے، ٹیشو پیپر سے استنجا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ طواف مکمل کر لیا، وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں گے نا، بغیر وضو کے تو نماز نہیں پڑھی جاتی نا، صاف بات ہے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ عورتیں اگر عمرے میں دستانے پہن لیں کوئی حرج نہیں، پہن سکتی ہیں۔ اگر طواف کے دوران میں کسی چکر میں حجر اسود پہ اشارہ کرنا بھول جائے کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بعض مولوی داڑھی کو کالا خطاب لگاتے ہیں، وہ جانے، ان کا مسلک جانے، مسئلہ یہی ہے کہ کالا نہیں لگانا چاہیے۔ باقی تو تمہیں مولوی کا عیب جلدی نظر آتا ہے، اپنا نہیں نظر آتا، اسی لیے تم ڈھونڈتے رہتے ہو کہ کوئی مولوی کی بات ہمیں ملے۔ کسی نے لگایا ہوگا تو اس کا لگانا کوئی حجت تو نہیں ہے نا، کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ بہرحال خطاب لگانا جائز ہے، کالا نہ ہو۔ صحیح حدیث ہے حضور کی، غیر الشیب ولو بشیء، کسی نہ کسی رنگ سے اپنے بال بدلو، تبدیل کرو۔ تو
تو حضور کو جو پسند تھا نا وہ تھا الحناء والکتم، مہندی اور کتم۔ کتم کہتے ہیں نیل کے پتے، نیل کا پودا جو ہوتا ہے نا، آج کل تو نہیں ہے، آج کل تو کیمیکل کا نیل آتا ہے، پودے کے پتے لے کے اس کو سائے میں خشک کرے، پھر اس کو پیس کے مہندی میں ملا دیں، وہ اتنا خوبصورت رنگ ہوتا ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ بہرحال اگر بار بار مزی آتی ہے تو آپ اس سے ٹیشو سے بھی یعنی استنجا کر سکتے ہیں، لیکن وضو تو کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ عورت سفید کپڑے پہن سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ پہنے۔ مرد کے لیے سفید کپڑا افضل ہے، عورت کے لیے رنگین کپڑا افضل ہے، لیکن کوئی پہنے تو منع تو نہیں ہے۔ جیسے مرد سفید کپڑے کے علاوہ رنگ والا بھی پہن لیتے ہیں، افضل یہ ہے کہ سفید پہنے۔ لنگر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خیرات چلتی ہو، جہاں خیرات چلتی ہو، کھانا کھلایا جاتا ہو غریبوں کو مفت میں، وہ لنگر ہوتا ہے، بالکل جائز ہے۔ عیسائی لڑکی کپڑے دھلائی کرے تو نماز ہوتی؟ ہاں بالکل ہوتی۔ وہ عیسائی لڑکی تو ناپاک نہیں ہے نہ اس کے ہاتھ ناپاک ہیں، وہ بھی اہل کتاب میں سے ہے، کوئی حرج نہیں۔ بیت اللہ کو بوسہ دینا منع ہے، صرف حجر اسود۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ جو ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی ثواب بھیج سکتے ہیں۔ دسویں محرم کو والد کی قبر پہ کھجور کے درخت کی چھڑیاں رکھنا بالکل بدعت ہے۔ سارا سال یاد نہیں آیا، اب محرم میں باپ یاد آیا ہے، اور وہ بھی کھجور آپ کھاتے ہو، وہاں چھڑیاں رکھ رہے ہو۔ عجیب قوم ہے نا جی۔ دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کیا، صفا مروہ کے بعد احرام کھول دیا، سر نہیں منڈایا، سر بھی منڈائیں اور ایک دم بھی ادا کریں۔ خانہ کعبے کا طواف افضل ہے کہ علماء کی مجلس، کیونکہ اس میں آپ دین سیکھتے ہیں، دین سیکھنا فرض ہے، طواف تو نفل ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مرد اور عورت پہ دین سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے، لیکن طواف تو ایک نفلی عبادت ہے۔ اپنا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے خانہ کعبہ کے ساتھ اور سے پاؤں لگ گیا، کچھ بھی نہیں، کیا لگ گیا تو لگ گیا، اسی پاؤں سے چل کے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہے ہم۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پاؤں گھر میں رکھ کے طواف کریں۔ نماز ظہر کی 4 سنتیں رہ جائیں، نماز کے بعد پڑھو۔ وطر نماز رہ جائے تو وہ قضا واجب ہے، چونکہ وطر واجب ہے تو اس کی پھر رات میں دوسری رات میں کر لیں یا دن میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے پڑھتے ہو اسی طرح پڑھ لو، نیت ہو کہ قضا ہے۔ اگر ایک عورت نے 12 گھنٹے 24 گھنٹے بال نہیں کٹائے، 24 گھنٹے کے بعد بال کاٹے، درمیان میں خوشبو استعمال کر لی تو دم پڑ گئی۔ شادی شدہ مرد اگر زنا کرے بس توبہ کرے اللہ کے آگے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب صدق کے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔
بات یہ ہے کہ وہ توبہ دل سے ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ مولانا عبد الرؤوف صاحب نے عمرے کا آسان طریقہ لکھا ہے کہ طواف کو جائز لکھا ہے، کس طواف کو؟ لیکن یہاں جو حرم میں مفتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے۔ آپ وہ پڑھا نہیں کیا کہ مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے۔ گزارش یہ ہے میرے عزیز، ایک تو آپ کو بڑی مصیبت یہ ہے، یوسف علیہ السلام کی بچے کی گواہی کا مسئلہ جو ہے وہ ایک قول ہے، ورنہ کہتے نہیں وہ بزرگ تھے، شاید شاہد من اہلہا، وہ بچہ نہیں تھا۔ چلو بچہ بھی تھا تو قرآن میں ہے، سابقہ کتابوں میں نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا بھی قرآن میں ہے۔ اصحاب الحدود کا واقعہ جو ہے وہ بھی قرآن میں ہے۔ اسی طرح حضرت جریج کے قصے میں بھی بچے نے گواہی دی۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جب الزام لگا تو بچے نے گواہی دی۔ تمہیں بس ایک بات یاد ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ جیسے وہاں معجزہ ہو سکتا ہے، کسی ولی کی کرامت بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان سے جو عورتیں فرضی محرم کے ساتھ حج پہ آتی ہیں، گناہ گار ہیں، حج تو ہو جائے گا لیکن گناہ ہے۔ ان کو غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ آج کل تو محرم پر بھی اعتبار نہیں رہا، تم غیر محرم کے ساتھ سفر کرو گی۔ آج کل تو باپ بیٹے پر بھی اعتبار نہیں رہا۔ یہ کل کے اخبار میں تھا کہ ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مسجد عائشہ دی عمرہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پاکستان سے میں احرام باندھ کے آیا، ہوٹل میں پہنچا، عمرہ کرنے سے پہلے شیمپو کے ساتھ میں نے غسل کیا۔ کیوں؟ بڑی تکلیف ہو گئی تھی۔ کوئی 10 سال کے سفر کے آئے تھے آپ، 4 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد آ گئے، غسل کی ضرورت ہوگی، اور وہ بھی شیمپو سے۔ ایک بکری دم بھی ادا کریں جناب، اپنے عمرے کو بھی آپ نے خراب کیا۔ پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہو جاتی ہے۔ طائف میں مقیم ہیں، اگر حرم آئیں تو لازم احرام سے آئیں۔ وتر میں 3 صورتیں جو ہیں حضور نے فرمائی ہیں۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ افضل ہے، ورنہ کوئی 3 صورتیں پڑھ لیں۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور جو عدالتیں کر رہی ہیں، اگر عدالت مسلمان کی ہے، قانون اسلامی ہے، میں نے پہلے بتایا نا کہ قاضی کو حق ہے کہ وہ ولی بن کے نکاح کر دے۔ اگر کوئی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے، ایک آدمی نیچے قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ چھت کے اوپر بیٹھے، نیچے سینکڑوں بندے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ادب آداب پہ بڑا زور ہے، لیکن حقیقت سے دور ہے۔ اذان ہو رہی ہے نا، کھڑے ہو جائیں گے، جب اذان ختم ہو جائے گی گھر چلے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ ادب ہے نا جی، ادب ہے نا۔ قرآن نیچے بندہ اوپر، اور تم اوپر بیٹھے ہو، نیچے تو ہزاروں آدمی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حالت احرام میں کپڑے سے منہ صاف کر سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ حالت احرام میں
دوران وضو اپنے بال کھول سکتی ہے، بال تو نہ کھولے لیکن وہ کپڑا تو کھول کے مسح کرے گی نا، کپڑے کے اوپر مسح جائز نہیں ہے، وہ تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، طواف بھی نہیں ہوگا۔ دم اگر پڑ جائے تو کسی مدرسے میں جا کے دم کے پیسے جمع کرا دے، یا آج کل یہ جمعیات خیریہ کے دفاتر بھی ہر جگہ موجود ہیں، وہاں جمع کرا دیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، ان کے پاس انتظام ہوتا ہے۔ عمرہ کیا، طواف کیا، سعی نہیں کی، سر مڑوا دیا، عمرہ نہیں، وہ دم پڑ گئی۔ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں یا مکبر کہ ہم امام کی اتباع کریں گے، مکبر کی کیوں کریں گے؟ نماز کے دوران میں خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کیا تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا بھائی، فجر سے پہلے 2 رکعت جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے 2 رکعت جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ مؤکدہ ہیں، اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انک علی عظیم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم اسعدنا فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما فلا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جو تیرے دروازے پہ عمرے پہ حج میں حاضر سب کی حاضری منظور فرما، یا الہ العالمین پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔